بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹ السلام علیکم۔ اچھا لسن اسٹوڈنٹ، جب آپ لوگ اپنے لیے پیج بناتے ہو نا تو دیکھو اسی طرح لائن ڈرا کریں۔ یہ دیکھو میں نے لائن ڈرا کی ایک سائڈ پہ اور دوسری سائڈ پہ بھی اسی طرح لائن ضرور ڈرا کریں، اس کے ساتھ پیج بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم باقاعدہ سٹارٹ کریں گے یہ جو کیلیگرافی کا تیسرا سبق ہے اردو میں۔ ٹھیک ہے، ہم اس کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ لوگ تیسرا سبق پہلے ہیڈنگ دیا کریں، صحیح ہے؟ ہیڈنگ آپ لوگ کچھ اس طریقے سے دیا کریں۔ تیسرا سبق، ٹھیک ہے، ہیڈنگ دے دیں اور پھر اس کو خوبصورت طریقے سے انڈر لائن بھی کروائیں۔ ٹھیک ہے، انڈر لائن کرنے کے لیے آپ لوگوں کو میں طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ لوگ کس طریقے سے انڈر لائن کریں گے۔ دیکھیں ٹھیک ہے، ایسے ڈرا کریں کہ بس پیج خراب نہ ہو۔ ٹھیک ہے، انڈر لائن بھی کر سکتے ہو یا شیڈنگ بھی کروا سکتے ہو، آپ لوگ جس طرح آپ لوگ کا دل چاہے کریں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب میں آپ کو سبق نمبر تیسرا جو ہے نا یہ کیلیگرافی کا، ہم بے کی پٹی لکھ چکے ہیں اور آج ہم لکھیں گے جیم والی پٹی۔ ٹھیک ہے، تو لسن بھائی، جیم لکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ جب دیکھو، جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمارے پاس جو اردو لکھائی ہے نا یہ 45 اسکیل سے لکھا جاتا ہے، یعنی 45 ڈگری سے اس کی شروعات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگ دیکھو ایسے یہاں سے شروع کرو گے، ایسے۔ ٹھیک ہے، اسی ڈگری سے آپ لوگ شروع کریں گے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو دوسرا لیکن آپ نے اسی طریقے سے ہر ایک لفظ جو ہے نا ایک ایک لائن میں لکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے۔ ٹھیک ہے، ہر لفظ کی پریکٹس آپ لوگ اس طریقے سے کریں گے، ایک ایک لیٹر میں ایک ایک لائن میں آپ لوگ لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار ہے۔ بار بار لکھنے سے ہاتھ میں امپرومنٹ آ جاتی ہے۔ وائس میں آپ لوگوں کو بار بار بتاتا ہوں لیکن آپ لوگ پتہ نہیں بھول جاتے ہو۔ اور کیلیگرافی مشق ضرور کیا کریں۔ ٹھیک ہے، کیلیگرافی مشق بہت زیادہ مسٹ ہے کہ آپ ضروری طریقے سے کیلیگرافی مشق کریں گے۔ ٹھیک ہے، بار بار لکھنے سے ایسے۔ کیلیگرافی مشق بہت زیادہ ضروری ہے، آپ لوگ اس طریقے سے کیا کریں کیلیگرافی مشق۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کو دوسرا لفظ لکھنے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ کھٹ پن سے لکھیں، میں تھوڑا سا بڑا بڑا لکھتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے نا کہ آپ لوگ اس طریقے سے لکھیں گے، تو اس لیے میں مارکر تھوڑا سا بڑا یوز کرتا ہوں۔ یہ اصل میں ہیڈنگ مارکر ہوتا ہے، آپ لوگ اس کے ساتھ ہیڈنگ لکھ سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگ یہ لکھائی کٹ پن کے ساتھ لکھیں۔ پھر دیکھو جیم کے ساتھ بھی آپ کس طریقے سے ملائیں گے، ایسے جیم کے ساتھ بھی۔ ٹھیک ہے، جیم کے ساتھ بھی۔ یہ اچھا، یہ جو ہے نا یہ دیکھو یہ شیپ ہمارے زبان میں اس کو ہم کہتے ہیں کھوہنی، یہ ایلبو شیپ ہے۔ دیکھو، تو جب آپ کوئی بھی لیٹر بے کے ساتھ ملائیں گے تو آپ اس میں یہ والا طریقہ یوز کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ والا میتھڈ آپ یوز کریں گے۔ اب میں آپ کو جیم کے ساتھ جیم ملاتا ہوں کہ آپ لوگ جیم کے ساتھ جیم کس طرح ملائیں گے۔ جی دیکھیں، جیم کے ساتھ جیم ایسے
اور یہ ذرا غور سے دیکھیں کہ اوپر اور نیچے جیم میں فرق بھی ہے، آپ لوگوں نے یہ فرق واضح کرنا ہے، ٹھیک ہے، جیم کے ساتھ جیم۔ اچھا جی، اب دیکھیں جیم کے ساتھ آپ لوگوں نے جیم کس طریقے سے ملانا ہے۔ جیم کے ساتھ دال، جیم کے ساتھ جیم ہم ملا چکے، اب جیم کے ساتھ دال لکھیں، اس طریقے سے آپ لوگ ملائیں گے، جیم کے ساتھ دال، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو ذرا غور سے دیکھو جیم کے ساتھ ریگ، ٹھیک ہے جی۔ پھر دیکھو جیم کے ساتھ سین، اس میں آپ لوگوں نے شوش اس طرح شو کرنے ہیں، ٹھیک ہے، جیم کے ساتھ سین، اس میں آپ لوگ اسی طرح شوشے ڈالیں گے، غور سے دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب دیکھیں ہم لکھیں گے جیم کے ساتھ سوات، جیم کے ساتھ آپ لوگوں نے سوات اس طریقے سے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر دیکھیں جیم کے ساتھ تھوے، میرے ہاتھ کے موومنٹ کو ضرور دیکھا کریں، اکثر لوگ یہ غلط بناتے ہیں نا، تو آپ یہاں سے سٹارٹ کریں، دیکھیں ایسے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ لوگ کریں، جیم کے ساتھ تھوے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھو جیم کے ساتھ عین، ٹھیک ہے، یہ ذرا لکھ کے سارے دیکھو، اگر کوئی نہیں لکھ چکا ہے تو آپ اس کو آرام سے لکھیں، بالکل اسی طریقے سے لکھیں، اور ایک ایک لیٹر کا ضرور مشق کیا کرے، ٹھیک ہے، ایک ایک لیٹر پوری لائن میں لکھے، اگر کسی رائڈنگ کی بہت زیادہ کمزور ہے کسی کی رائڈنگ، تو ایک ایک پیج بھی ایک ایک لیٹر لکھے، ایک ایک لیٹر کا ایک ایک پیج لکھیں، تاکہ آپ کے ہاتھ میں بہت زیادہ امپرومنٹ آ جائیں۔ اگر آپ ایک ایک پیج لکھیں گے ایک ایک لیٹر کا جس کی رائڈنگ بہت زیادہ کمزور ہے، تو وہ پھر اس کی رائڈنگ بہت خوبصورت ہوگی۔ اچھا، پھر دیکھو جیم کے ساتھ عین، جیم کے ساتھ عین تو ہم آلریڈی لکھ چکے ہیں، آپ دوبارہ دیکھو، یہ تھوڑا سا مشکل ہے نا، تو اس لیے میں آپ لوگوں کو دوبارہ لکھوا رہا ہوں۔ اچھا لسن بھائی، جب آپ لوگ لائن لگاتے ہو نا، تو لائن لگانے کے لیے دیکھو مارکر کا استعمال کچھ یوں کرے، آپ لوگ اکثر غلط کرتے ہو نا، دیکھو مارکر میں نے کس طرح پکڑا ہے، ایسے کر کے نا، ایسے الٹا پکڑے، ایسے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے کرے، اس طریقے سے اپنا مارکر چلائیں۔
ٹھیک ہے، اس طریقے سے اپنا مارکر چلائیں. پھر دیکھو جم کے ساتھ فا. ٹھیک ہے جی. پھر دیکھو جم کے ساتھ قاف. آپ لوگ جم کے ساتھ قاف کس طرح لکھیں گے؟ یہ فے کھلا رہے گا اور قاف بند ہوگا اس طرح کلوز. جم کے ساتھ قاف. ٹھیک ہے. پھر دیکھو جم کے ساتھ کاف. جیسے بندہ جا لکھتا ہے نا، پھر یہ ایسے کرو گے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ٹچ کریں گے آپ لوگ. جم کے ساتھ کاف. جم کے ساتھ لام. غور سے دیکھیں. اچھا جی، اب دیکھو جم کے ساتھ میم. وائز میم میں اکثر آپ لوگ بہت زیادہ پور ہوتے ہو، تو ایسے کرے، ایسے کرے. ٹھیک ہے. پھر دیکھو جم کے ساتھ نون آپ لوگ کس طریقے سے ملائیں گے. جم کے ساتھ نون. پورا پورا لائن آپ لوگوں نے لکھنا ہے، صحیح ہے، ہر لیٹر کا. اچھا جی، اب دیکھو جم کے ساتھ واو. ٹھیک ہے. پھر جم کے ساتھ ہا. ایسے جا. ٹھیک ہے. جا. پھر دیکھو ایسے جی. جی. ٹھیک ہے. پھر دیکھو جے بھی ادھر میں لکھوں گا. دیکھو جے کا طریقہ یہ ہے، اسی طریقے سے. یہاں پہ صرف ایک نقطے کا گیپ ہونا چاہیے، زیادہ مت رکھے. اور یہ تھوڑا سا بڑا کرے. یہ جگہ چھوٹی آتی ہے، یہ جگہ بڑا آتا ہے. ایسے. ٹھیک ہے. جی. ایک لفظ اور بھی لکھتا ہوں، اس کو ذرا غور سے دیکھو. یہ ایسے جو چشمے ہے اس طریقے سے دیکھو. اس شیپ کو ذرا غور سے دیکھو. ایسے. اچھا وائز، یہ تو ہمارے پاس اردو رائٹنگ کی. اردو رائٹنگ اب تو ختم ہو گئی ہے. اب ہم اس کے بعد لکھیں گے انگلش رائٹنگ. اس کو غور سے دیکھیں، اگر کسی نے نہیں لکھا تو اس کو لکھیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ لوگ انگلش پین لے لیں اور انگلش پین کے ساتھ شروعات کریں. ٹھیک ہے. اب آپ لکھیں گے انگلش لکھائی. انگلش لکھائی کے لیے آپ لوگ پہلے جو ہے نا، آپ لوگ کیا کریں گے، ہیڈنگ دیں گے آپ لوگ. ٹھیک ہے.
ہیڈنگ آپ جو بھی دیتے ہو، کیلیگرافی کا ہیڈنگ دے دو، کچھ بھی دے دو، ٹھیک ہے، جیسے میں یہاں پہ دیتا ہوں کیلیگرافی، ٹھیک ہے. کیلیگرافی، ٹھیک ہے، کیلیگرافی کا ہیڈنگ ہو رہا ہے اس طرح. اچھا، کیلیگرافی میں ہم اب سنٹینس لکھیں گے. لسن بوائے، جب آپ لوگ سنٹینس لکھیں گے نا تو سنٹینس کے لیے آپ لوگ اچھا ہیڈنگ کے ساتھ یہ چیز ضرور کیا کر، دیکھو جیسے میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاتا ہوں. ایک لائن اس طرح باریک ڈرا کریں. اسی طریقہ کار سے جو ہے نا آپ لوگوں کے پیج خوبصورت نظر آئیں گے. ٹھیک ہے، ایسے کیا کریں. اچھا، اب میں آپ لوگوں کو باقاعدہ سینٹینس لکھنے جا رہا ہوں، ذرا غور سے دیکھیں. ایسے لکھا کریں. گیپ زیادہ نہیں دینا، گیپ 1 لیٹر کے برابر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، زیادہ گیپ آپ لوگ نہ دیں. لکھائی بہت بڑی اور چھوٹی نہیں ہونی چاہیے، بس اتنا ہی لکھے کہ یہ جو ہے نا میڈیم سائز میں لگے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، ایسے. کارڈ ٹھیک ہے. آپ اسی طریقے سے اپنا انگلش لکھیں گے. غور سے دیکھیں، یہ انگلش لکھائی آپ لوگ اس طریقے کریں. اس میں آپ لوگ تھوڑا سا پھر شیڈنگ بھی ادھر کر سکتے ہو اوپر، ٹھیک ہے. اور مثلا یہاں پہ اگر آپ لوگ کویسچن وغیرہ لکھیں گے تو اس کو پھر انڈر لائن کریں گے بلو مارکر سے. اگر کویسچن نہیں لکھ رہے اسی طرح آنسر لکھے ہو، آنسر کو انڈر لائن نہیں کرنا ہے آپ کو، صرف کویسچن کو انڈر لائن کر سکتے ہو. اس میں
جو ہے نا خوبصورتی نظر آتی ہے. ٹھیک ہے, کویشچن کو آپ انڈر لائن کر سکتے ہو اور آنسر بھی کر سکتے ہو. اوکے انشاءاللہ پھر میں آپ لوگوں کو نیکسٹ جو ہے نا نیکسٹ پٹی میں آپ لوگوں کو ٹیچ کروں گا کہ آگے کیا ہے. اور انگلش رائٹنگ تو ایزی ہے. انگلش رائٹنگ تو صرف آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ آپ اسٹریٹ لائن اور اس طرح سرکل آپ بنانا سیکھیں گے تو آپ کی انگلش رائٹنگ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تھوڑا سا پریکٹس آپ ضرور کریں. پریکٹس کے بغیر جو ہے نا آپ اپنی رائٹنگ میں امپروومنٹ نہیں لا سکتے. اوکے, سی یو ان نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.